بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ مدینہ میں ایک جادوگر تھا جس کا نام لبید تھا۔ ایک بار مدینہ کے بہت سے یہودی اس جادوگر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے لبید، تم تو دیکھ ہی رہے ہو کہ یہ محمد کیسے اپنے دین کو پھیلاتے جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی کہ محمد پر جادو کر کے انہیں ان کے کام سے روکے، لیکن ہم اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اسی لیے اب ہم سب تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ تم کچھ پیسے اور اشرفیہ لے کر محمد پر جادو کرو۔ یہ سن کر اس جادوگر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ اس زمانے میں ایک یہودی لڑکا ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ان یہودیوں نے اس لڑکے کو بہلا پھسلا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ بال اور کنگھی کا ایک ٹکڑا اپنے پاس منگوا لیا، اور پھر ان دونوں چیزوں کے ذریعے ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کروا دیا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وہ جادو لبید جادوگر کی لڑکیوں نے کیا تھا۔ انہوں نے ایک دھاگے میں 11 گانٹھیں لگا کر ان پر جادو کیا اور پھر انہیں کھجور کی ایک لکڑی میں رکھ کر دور جنگل کے ایک کنویں میں ڈال دیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس جادو کا اثر یہ ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے آپ کو بندھا ہوا محسوس کرتے تھے، اور کسی کام کے بارے میں یہ خیال ہوتا تھا کہ وہ کام تو میں کر چکا ہوں، لیکن ابھی وہ کام نہ کیا ہوتا تھا، اور جو کام کر چکے ہوتے تھے اس کے بارے میں خیال آتا کہ ابھی میں نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود جادو کا جو اثر تھا وہ بس آپ کے جسم پر ہی ہلکا پھلکا تھا۔ نبوت میں اس کی وجہ سے کبھی ایسا فرق نہیں پڑا کہ جادو کی وجہ سے آپ نے کوئی غلط بات کہی ہو یا قرآن کی کوئی آیت بھول گئے ہو۔ ایک بار ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر پر موجود تھے۔ آپ نے خوب دعا کی اور اس کے بعد آپ کو نیند آ گئی اور آپ سو گئے۔ سو کر جب اٹھے تو حضرت عائشہ سے کہنے لگے کہ اے عائشہ، اللہ نے ہماری دعا سن لی ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کون سی دعا اے اللہ کے رسول؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی خواب میں میرے پاس 2 فرشتے آئے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ مدینہ کے ایک جادوگر نے ان پر جادو کیا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ کس چیز پر جادو کیا گیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ ان کی کنگھی اور بالوں پر۔ پہلے والے نے پوچھا کہ وہ کہاں پر ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ وہ کنگھی اور بال جنگل کے ایک کنویں کے اندر پتھر کے نیچے رکھے ہیں۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ اس کنویں کا پانی نکال کر اس پتھر کے نیچے سے وہ بال اور کنگھی کا ٹکڑا نکالا جائے تو ان پر سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ صحابہ اکرام کو جنگل کے اس کنویں کی طرف بھیجا کہ جس کے بارے میں ہمارے حضور کو خواب میں بتایا گیا تھا کہ اس کنویں میں آپ کے بال اور کنگھی پر جادو کر کے ڈالا گیا ہے۔ ان سارے صحابہ اکرام نے کنویں کا پانی نکالا اور جو جگہ بتائی تھی اس جگہ سے کنگھی اور بال نکال کر ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر آپ ان میں سے ایک ایک گانٹھ کھولتے جائے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ایک ایک گانٹھ کو کھولا، یہاں تک کہ وہ 11 گانٹھیں کھل گئی، اور پھر آپ نے ایسا محسوس کیا کہ جیسے ان کے اوپر سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ ان سب کے بعد لبید جادوگر کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا تو اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا کہ ہاں، میں نے ہی آپ پر جادو کیا تھا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور کوئی سزا نہ دی۔
ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کا اثر اللہ کے حکم سے ہوا تھا، کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے، لیکن اس کی وجہ سے ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت پر کوئی اثر نہ پڑا۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں جس کے اوپر جادو ہوگا، یہ عمل کرنے سے اس کے اندر جادو کی نشانیاں ظاہر ہو جائے گی اور اسے پتہ لگ جائے گا کہ اس شخص پر جادو کیا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم آپ کو جادو کا توڑ بھی بتائیں گے، اس کے بارے میں ایک بہت ہی کامیاب اور آزمایا ہوا ایک وظیفہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہر مسلمان اس وظیفے کو کر سکتا ہے، چاہے اس کے اوپر جادو ہو یا اسے شک ہو کہ میرے اوپر جادو کروا رہا ہے، تو آپ ہی اس عمل کو کر لیں۔ جس کے اوپر بھی جادو ہوگا وہ جادو کٹ جائے گا، اور جس کے اوپر جادو نہیں بھی ہوگا تو اس کا بندوبست ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ۔ پھر کوئی بھی لاکھ کوشش کر لے اس بندے پر، پھر سے جادو نہیں کروا پائے گا۔ تو ہماری دلی خواہش یہ ہے کہ ہر مسلمان جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے وہ اس عمل کو زندگی میں ایک بار تو ضرور کر لے، اپنی حفاظت کے لیے ہی کر لے۔ تو اس عمل کو کرنے کا طریقہ بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ آپ لوگوں کو رات کو سوتے وقت اس عمل کو کرنا ہے۔ پہلے آپ وضو کر کے آئیے اور آپ اپنے بستر پر بیٹھ جائیے، لیکن یاد رہے آپ اس کے بعد کوئی کام نہ کریں۔ ہر کام سے فری ہونے کے بعد آپ اپنے بستر پر بیٹھ جائیے۔ بیٹھنے سے پہلے آپ لوگ ایک گلاس میں پانی لے لیں، ایک ہی گلاس میں پانی لینا ہے۔ گلاس کو آپ لوگ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیجئے اور سب سے پہلے 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک جو بھی آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ پاک نام یا مومیتو یا مومیتو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ جب آپ کا یہ عمل پورا ہو جائے تو آپ لوگ اپنے ہاتھ میں جو گلاس ہوگا اس میں پھونک مارنی ہے، یعنی کہ اس پانی پر دم کر دینا ہے۔ اب آپ لوگ سنت طریقے سے اس پانی کو پی لیجئے۔ اسی طریقے سے آپ لوگ رات کے وقت 7 دن تک ضرور اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ تعالی اگر جادو ہوگا تو ختم ہو جائے گا، اور اگر جادو نہیں بھی ہے تو اس کا بندوبست ہو جائے گا، یعنی وہ محفوظ رہے گا، ہر قسم کے جادو سے بچ جائے گا۔ کوئی دشمن ہے جس نے آپ کو تنگ کیا ہوا ہے، جس کے شر سے آپ پریشان ہیں، جو بہت طاقتور اور بہت ہی اثر رکھتا ہے اور آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں یا مومیتو یا مومیتو یا مومیتو کا کثرت سے ورد دشمن کی تباہی کا باعث ہوگا۔ یعنی ایسی صورتحال میں کثرت سے یا مومیتو کا ورد کرے، لیکن یہ عمل اسی وقت کرے جب آپ حق پر ہو، ناحق نہ کرے۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ ویڈیو، یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔